أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ. جی لفظی ترجمہ اس کا انشاءاللہ آسانی ہوگا. ان کو نہ پڑھ لیے بے شک ان الصفا صفا والمروہ اور مروہ من سے شاعر اللہ شاعر کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے نشانیاں یعنی اللہ کی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن پس جو پس من جو حج البیت حج کرے بیت اللہ کا حج کرے حج البیت بیت یعنی گھر یعنی اللہ کے گھر کا حج کرے اوی اعتمرا اور یا وی اعتمرا وہ عمرہ کرے فلا جناح پس نہیں ہے لا نہیں جناح کوئی گناہ علیہ اس پر ان یطوفا کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں کے درمیان یعنی جو حج کرے بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا یعنی کہ صفا اور مروہ کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا اور جو کوئی فوا اور من جو تطوع خوشی سے خیرن بھلائی کا کام کرے فإن اللہ تو بے شک اللہ شاکرن قدردان ہے علیم اور سب جاننے والا ہے. ان الذین ان بے شک الذین وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا من البینات بینات یعنی واضح نشانیوں میں سے والہدا اور ہدایت سے من بعدی اس کے بعد ما بیناہ جو بیان کر دی ہم نے یا کھول کر بیان کر دیا ہم نے اسے ما جو بیناہ ہم نے بیان کر دیا اسے للناس سے لوگوں کے لیے فی کتاب میں یعنی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا اپنی واضح نشانی میں سے ہدایت میں سے اس کے بعد جو ہم نے اسے واضح کر دیا لوگوں اپنی کتاب میں اپنے کتاب میں واضح کر دیا اس کے بعد وہ چھپاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اولئک یہ وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ یلعن وہ لعنت کرتا ہے مگر اسم آ گیا تو کون اللہ اللہ لعنت کرتا ہے ہم ان پر ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر لاعنون لعنت کرنے والے جتنے لوگ لعنت کرتے سب ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی واصلحوا اور اصلاح کر لی وبینوا اور بیان کر دیا واضح کر دیا فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں اتوب علیہم جن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میں یعنی جن کی توبہ قبول کرتا ہوں میں اتوب میں متوجہ ہوتا ہوں علیہم ان کی طرف وانا التواب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہوں. ان الذین کفروا
بے شک انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وماتو اور مر گئے وماتو موت سے نا ماتو وہ مر گئے وہم کفارن اور وہ مانے اور ہم وہ تھے کفارن کافر یعنی کفر کی حالت میں جو لوگ مر گئے اولئک وہ لوگ ہیں علیہم ان پر ہے لعنت اللہ اللہ کی لعنت والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور سب انسانوں کی یعنی جو کافر مر گئے ان پر سب کی لعنت ہے خالدین وہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں لا یخفف لا نہیں یخفف تخفیف کی جائے گی کمی کی جائے گی عنہم ان سے عذاب میں ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ولا ہم اور نہ ہی وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ وَإِلَٰهُ تمہارا الہ الہ واحد ایک واحد ہے الہ تمہارا واحد ایک الہ واحد ہے تمہارا الہ ایک واحد الہ ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہ رحمان الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے رحمان الرحیم کا رحمان الرحیم کے یا بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے تو اس کی ہم تھوڑی سی تشریح دیکھ کر لیتے ہیں ان الصفا والمروہ یعنی بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ کی نشانی میں سے صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے ساتھ ہی اب تو خیر بیت اللہ کے اندر ہی آ گئی وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان میں ان کا طواف کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے جس طرح پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں 7 چکر بیت اللہ کا لگاتے ہیں طواف کرتے ہیں ان کے درمیان چکر لگانے پھر وہ جا کے صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے اور یہ سنت ہے ویسے بھی سنت ہے نا سیدہ ہاجرہ جنہوں نے اپنے اسماعیل علیہ السلام کے پانی میں جب ان کو نہیں ملا تو انہوں نے چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جو حج پہ جائے اور عمرہ پہ جائے تو وہ پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے اور جو تھوڑی نیچی جگہ تھی جہاں پہ سیدہ حاجرہ دوڑا کرتی تھی وہاں اب دوڑتے بھی ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والے وہ جگہ پہ وہاں پہ نشانی لگی ہوئی ہے سب ٹیوب لائٹس لگی ہیں روشنی ان کے درمیان دوڑتے بھی تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ اللہ کی نشانیاں ہیں فمن حج البیت تو حج جو بیت کا حج کرے واتی ہمارا اور اس کا عمرہ کرے فلا جناح علیہ تو کوئی گناہ نہیں اس پر ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا اب اس آیت کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا طواف کرنا ضروری نہیں کہ کوئی گناہ نہیں جو اس کا طواف کرے تو اس کا مطلب اس میں کوئی حرج بھی نہیں جو طواف نہ کرے مگر ایسا نہیں ہے یہ اس لیے بتایا گیا کہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی شخص نے پوچھا کہ اگر میں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے غلط سمجھا اصل میں اس کا ہوا یہ کہ جس طرح مشرکین مکہ نے بہت سی حج اور عمرہ تو ہمیشہ سے چلتا ہے وہ بھی حج کیا کرتے تھے اور مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے اور صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی کرتے تھے مگر وہاں پہ صفا اور مروہ انہوں نے بت رکھ دیے تھے 2 بت ایک صفا پہ رکھا ہوا تھا اور ایک مروہ پہ اور ان دونوں کی جا کے جب طواف کرتے تو اسلام کرتے ہیں بوسہ لینا جیسے جاتے ہیں نا عمرہ اس پہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اگر ممکن ہو تو اگر نہ ہو تو دور سے اشارہ کرتے ہیں اب ہم دور سے ہی بیت اللہ صفا اور مروہ پہ بھی دور سے اشارہ کرتے تو وہ 2 انہوں نے بت رکھ دیے تھے اور کچھ مشرقین مکہ ایسے تھے یا وہ جو وہاں پہ ایک اور پہاڑی پہ ایک بت رکھا ہوا تھا منات اس کا وہ طواف کرتے تھے حج اور واپسی پہ اور حج اور اس کے بیت الصفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے کا وہ جائز نہیں سمجھتے وہ اس کو گناہ سمجھتے وہ برا مانتے تھے ہم ادھر منات سے کرائیں اس کا ہم نہیں کریں گے پھر وہ لوگ جب مسلمان بن گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول ہم تو اس طرح کرتے تھے کہ ہم تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ تو اس میں یہاں پہ تو صفا اور مروہ کا طواف کرنا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہم نہیں کرتے تھے ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ بیت اللہ کا جو عمرہ کرنے آؤ تو ان کا طواف کرنا
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی طواف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض ہے، جو ان کا طواف نہیں کرتا اس کا عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ اس آیت سے غلط مطلب لینا کچھ لوگوں نے لیا، لیکن ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے۔ حج میں جو بھی عمرہ اور حج کے لیے آئے گا اس کو ضرور ان دونوں کے درمیان طواف کرے گا، 7 چکر لگائے گا، اور ویسے بھی وَتَطَوَّعَ خیر، اور جو کوئی بھی خوشی سے خیر کا کام کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قدردان، اس کی قدر کی جائے گی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو کوئی چیز کو چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، جو علم آ گیا ان کو پتا اور پھر وہ چھپاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے، یہ چاہے ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ہو یا چاہے ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو نازل کر دیا ہم نے، جو نازل کیا ہم نے، والہدی من البینات، جو واضح نشانی میں سے، والہدی اور ہدایت سے، اور ہدایت میں سے، من بعدی اس کے بعد کہ ما بیناہ، جو بیان کر دیا ہم نے اس سے، یعنی بینات میں سے ہدایت کو ہم نے بیان کر دیا کس میں؟ لوگوں کے لیے کتاب میں، یا جو کتاب نازل کی گئی اس میں ہم نے لوگوں کے لیے، ہم نے تو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اب جن لوگوں کا علم ہے وہ چھپاتے ہیں، اگر ان کو بات ان کے مرضی کے مطابق نہ ہو تو کچھ لوگ اس کو چھپا جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں وہ چھپا جاتے تھے، پڑھتے تھے، اور کوئی ان کے خلاف بات، اگر کوئی جیسے کوئی آیات آتی جو حد کی، جن میں ان پہ حد قائم ہوتی تو وہ چھپا جاتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے، اور یہ آج ہمارے لیے بھی، یہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے، اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ علم ہے اس کے پاس اور وہ چھپائے اس وجہ سے کہ اس کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو یہ وعید اس کے لیے بھی ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، ویلعنہم، اور لعنت کرتا ہے ان پر کون؟ لاعنون، لعنت کرنے والے۔ مگر اگر یہ بات چھپا لے، اور پھر جب وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یہ کام کیا انہوں نے چھپایا، تو پورا اگر چھپایا تو ان پر لعنت ہے، مگر اگر وہ یہ لوگ الا الذین تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور اسے بیان کر دیں، یعنی جو چیز چھپا رہے تھے اسے وہ بیان کر دیں، فاولئک، بس وہی وہ لوگ ہیں، اتوبو میں متوجہ ہوتا ہوں، یا میں مہربانی کرتا ہوں، علیہم ان پر، یعنی میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا، اور میں تواب الرحیم، تواب پڑھا نا اس دن، بار بار لوٹنے والا، بار بار، جب جتنی دفعہ توبہ کرتا ہے قبول کرنے والا، بار بار بہت زیادہ توبہ قبول، اور رحیم ہے۔ تو یہ لوگ چھپاتے ہیں، ان کے لیے ایک دو احادیث ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی، جیسے کہ ہوتا نا کہ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دیتے، اس طرح اس کو پہنائی جائے گی۔ اسی طرح مگر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے کوئی ڈر ہو کہ جی اس سے فتنہ ہوگا یا لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو وہ اس کو بتائے بھی، چھپایا بھی جا سکتا ہے، مگر بعد وقت آنے پہ بتایا، جیسے ایک آتا ہے نا، جیسے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ جی ایک روز صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ بن جبل سے فرمایا، دو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے شرک نہیں کیا ہو، کہ اللہ نے شرک کا وہ کہا کہ شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جو مرضی گناہ کر لو، معافی مانگ لو، معاف کرو، شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ جو اللہ سے اس حالت ملاقات کرے، جو شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس چیز کو لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں، لوگوں کو بتا نہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، یعنی بس یہ کہ جی ہم تو بس باقی اور کوئی اعمال نہ کریں، یہ کام کر لیں تو ہم بخشے جائیں گے، تو اس پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ تو یہ آپ نے بتائی نہیں اس وقت، مگر بعد میں انہوں نے یہ بھی بتا دی تو ہمیں پتہ چلا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو یہ ان الذین کفروا، اور یہ جو اس کے بعد ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور کہ وہ تھے کافر، یعنی کفر کی حالت میں جو لوگ مر گئے،
اولئک یہ وہ لوگ ہیں علیہم ان پر ہے لعنت اللہ اللہ کے لعنت والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور سب لوگوں کی ان پر سب کی لعنت ہے خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جنوں میں جائیں گے لعنت جس پر ہوگی اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور جس پہ اللہ رحم نہیں کرے گا وہ لعنت ہے لعنت کا مطلب ہے لعنت جس پہ اللہ کی رحمت سے دور لا يخفف عنهم العذاب نہیں تخفیف کی نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان سے مہلت دی جائے گی اس کا مطلب یہ کہ جس کا یہ پکا یقین ہو کہ کفر کی حالت میں مرا ہے اس پر لعنت کرنا جائز اس کو کیسے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو مگر مسلمان پہ کسی مسلمان پہ بھی چاہے وہ کتنا ہی بدکار ہو کتنا ہی گناہ گار ہو بڑے بڑے کبائر گناہ کرتا ہو کسی کو یہ حق نہیں کہ اس پر لعنت بھیجے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف کر دے یا ہو سکتا ہے کہ اس نے آخر وقت میں توبہ کر لی ہو کسی انسان کا میں تو معاملے کا پتہ نہیں اس لیے کسی مسلمان کے لیے اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں مگر وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں ان پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے مگر مسلمان کے لیے قطعی نہیں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ہو سکتا ہے اسے توبہ کر لی ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اللہ کو پسند ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں پہ قلم پھیر دیا ہو مغفرت اس کی کر دی ہو اس لیے اس سے بچنا چاہیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد اور تمہارا الہ ایک الہ واحد واحد ایک الہ تمہارا الہ کوئی نہیں سوائے ایک وہ لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر وہ کون رحمان الرحیم جو رحمان الرحیم ہے یا تمہارا الہ ایک ہی ہے اور جو وہ الہ ہے جو رحمان الرحیم ہے صدق اللہ علیہ تو جی آج کی تو یہ تھوڑی تفصیل ہوگی کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں تھوڑا سا دوسری طرف چلتے ہیں ٹھیک اب تک تو ہم وہ نماز کا پڑھتے ہیں نماز کا چیپٹر ہمارے مکمل ہو گئے اب تھوڑا سا قرآن کے بارے میں کہ اس کو کیوں سمجھنا ضروری ہے ہمیں کیوں اس کو آنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک دو لیکچرز ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور یقین ہو اور یہ ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے یعنی عربی میں سمجھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے پچھلے سوال کے سوال جی کون کون جواب دے گا 5-6 سوالات ہیں المستقیم خدا بتاؤ بیٹا سی ٹھیک سغرا بتائیں گرہیں سی وقت گرا اے گرہیں اچھا جی عظما فاروق بتائیے اعبدو سر اس میں عبادت کرتا ہوں آپ صحیح بالکل ٹھیک چلیں پھر آج کا سبق اس سبق میں نزول قرآن کا مقصد تھوڑا سا نا یہ بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے جب اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے تو آخر کیوں اتاری ہے اس کا کیا مقصد ہے اللہ نے جو کتاب اتاری ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا لوگ ہم تو کہتے ہیں اللہ کی ہدایت کے لیے اتاری ہے تو ہدایت ہمیں سمجھ کس طرح آئے گی ہماری ہدایت کس طرح بنے گی تو یہ تو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ منتخب آپ جو اس وقت لگا رہے ہیں اللہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو انتخاب کیے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے دعا کرتے رہنا رب زدنی علما اللہ تعالیٰ میرے زد مانے زیادہ کر نی میرے علم میرے ذل میں زیادہ اضافہ کر زیادہ کر
تو یہ نماز کس سے مکمل ہے؟ قرآن کے متعلق کچھ اہم باتیں، اس لیے کورس رکنا نہیں ہے، اب قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو پہلا چیپٹر اس میں یہ ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد قرآن آسان کو سیکھنا بہترین کام ہے، سیکھنے کے طریقے کیا ہیں اور کتنا سیکھا قرآن کو، یہ سب یہ 4 اسواق ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو آسان سے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد پہلے تو آپ دیکھیں کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب جو نازل کی وہ کتنی زبردست اللہ نے کتاب نازل کی۔ کتاب، یہ کتاب، کتابن مانے کتاب، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کی بڑی برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور برکت سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کا بڑھنا، اس کو ہمیشہ قائم رہنا، اس میں اضافہ ہوتے رہنا، کس چیز کا ملنا، یہ ساری مبارک چیزیں، مبارک یعنی اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ آپ بہت سی دفعہ آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہو کہ تھوڑے سے پیسوں میں بہت سا کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی، ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس طرح آتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں برکت ہو جاتی ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں۔ تو مولانا مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ رزق بڑھتا ہے کس طرح ہے؟ میری تنخواہ تو اتنی کی اتنی ہے، اگر میری 15,000 روپے تنخواہ تو میری تنخواہ تو 15,000 ہی، رزق کہاں سے بڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ یہ غور کریں کہ رمضان کے مہینے میں غریب سے غریب آدمی بھی وہ کھانا کھاتا ہے جو اس سال بھر میں کبھی نہیں کھایا۔ ہر آدمی آپ دیکھیں فروٹ کی دکان پہ جا کے دیکھیں کتنا لائنیں لگی ہوتی ہیں، پکوڑے سموسے کی دکان پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، عام دنوں میں نہیں ہوتی، رمضان میں کیسے ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کی برکت ہے، اللہ رزق کو برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ بہت خود ذاتی تجربہ انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بہت سے تھوڑے پیسے میں بھی بہت سے کام، پھر آدمی سوچتا ہے اتنا پیسہ یہ کام کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ قرآن تو بہت بڑی برکت ہے۔ قرآن کو کیا پڑھتے ہیں کہ کیا کیا اس کی برکات ہیں۔ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کی آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ اور آئی کیوں ہے برکت والی کتاب؟ یہ دبرو، تاکہ وہ غور کریں، قرآن کو غور کریں، آیات اس کے آیات پر، جو آیات ہم پڑھتے ہیں، آیات جو ہم قرآن کی آیات ان کو پڑھتے ہیں، نشانیاں یا آیات، قرآن کی آیات کو بھی آیات کہتے ہیں، نشانی کو بھی آیات کہتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، ان پر غور کریں۔ تو غور کب کریں گے؟ جب ہم سمجھیں گے۔ سمجھیں گے نہیں، مجھے مطلب نہیں آئے گا تو میں نے غور کیا کرنا؟ اگر مجھے رہا تاکہ وہ نصیحت پر اولو الالباب، اور کر رہیں گے کون یہ دونوں کام؟ اولو الالباب، عقل والے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو عقل دی اللہ نے وہی اس پر غور کرے گا، وہی اسے نصیحت حاصل کرے گا۔ نصیحت حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے احکامات پہ عمل کرے گا، اس کی بات پہ مانے گا، اس کی بات پہ چلے گا، وہ ہے۔ اگر اس پہ چلے گا تو یہ نصیحت، جیسے میں کسی سے کہوں کہ یہ کام کرو، میری بات مان لو، مان لے تو سمجھے کہ اسے میری نصیحت قبول کر لی۔ میں کسی سے کہوں کہ نماز پڑھا کرو تو بڑا فائدہ ہو، اس میری بات پہ اگر شروع کر دے، سمجھے میری نصیحت اس نے قبول کر لی۔ یا کسی کام سے آپ روک دیں اور رک جائے تو آپ کی نصیحت اس نے قبول کر لی۔ نصیحت قبول کرنے کا مطلب، نصیحت پکڑنے کا مراد ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے، جن کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے۔ مگر یہ باتیں پتہ کیسے چلیں گی؟ جب ہم اس کو قرآن کو سمجھیں گے۔ اگر قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس کے الفاظ کو معنی پڑھیں گے ہی نہیں، اس وقت تک ہمیں قطعی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو کتاب کتنی مبارک ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح مبارک ہم کہہ رہے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کتاب ہم نے اتاری آپ کو برکت والی ہے۔ کتاب، کتاب سے کتب اس کی جمع، انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے پڑھا ہے بار بار، انزلنا اس کو، الا طرف کا آپ کے، برکت، برکت ہم بھی کہتے ہیں مبارک سے نا، برکت والی۔ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اور برکت کے معنی کیا ہے؟ ابھی جیسے میں نے بتایا، نعمت کا ملنا، اس کا قائم رہنا، بڑھتے رہنا، زیادہ ہوتے رہنا۔ ذاتی مدد ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ اور کتاب کتنی برکت ہے، یہ کتاب کتنی برکت والی ہے، اب دیکھیں کس رات میں یہ اتری؟
لیلۃ القدر میں، تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیکن ہم نے اتارا اسے لیلۃ القدر میں، تو وہ کیا بن گئی؟ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات بن گئی. جس رسول پہ اتارا، جس رسول پہ یہ قرآن اترا، وہ سب رسولوں سے برتر ہو گیا، سب رسولوں کے امام ہو گئے، سید الانبیاء، سب رسولوں سے افضل ہو گئے. جس مہینے میں اتاری وہ مہینہ سب مہینوں سے مبارک ہو گیا. رمضان المبارک کا مطلب رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے. جس شہر میں اتری مکہ کو وہ فضیلت دی جو کسی شہر کو نہیں دی گئی. تو جس شہر میں اترا، یا مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، ان شہروں کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ سب سے بہترین شہر ہیں. تو یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن جس میں نازل ہوا ہے اسی کی برکت ہے. قرآن کی برکت کا عالم دیکھ لیں، مہینہ جو اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. جس رات میں اترا 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. اب سوچے خود قرآن کتنی برکت والا، اور جس میں اترا وہ رات اتنی برکت والی ہو گئی، جس مہینہ برکت والا بن گیا، تو پھر وہ خود قرآن کتنا برکت والا ہے. جس مہینے اترا وہ سب سے افضل ہو گیا، جس رسول پہ اترا سب سے افضل رسول بن گئے، جس شہر میں اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے، آج بھی اور ہمیشہ قیامت تک رہے گا. اور یہ کتاب کے پڑھنے والے کیا دنیا کی تاریخ بدل دی. جن لوگوں پر اترا یعنی صحابہ کرام پر اترا، تو ان کی کیا ہوا؟ زندگیاں بدل گئیں. کیسے صحابہ کرام تھے؟ ہر کام کرتے تھے، ہر الٹے کام نہیں کرتے تھے، شرک بھی کیا کرتے تھے، مگر جب یہ قرآن اترا اس کی اہمیت واضح ہوئی، اس کو سمجھا، اس پہ غور کیا، اور جب ایمان لے آئے تو ان کی زندگیاں اتنی تبدیل ہو گئیں کہ وہ جن کو کہتے تھے امی اجڑ کہ ایسے ہیں ویسے ہیں، جاہل جہالت، وہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا پہ حکومت کی. 1000 سال انہوں نے حکومت کی، اس وقت تک کرتے رہے جب تک قرآن سے جڑے. قرآن کو چھوڑ دیا تو وہی حالت ہوتی آج ہماری. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم بہت زیادہ ہیں، اس زمانے سے تو بہت زیادہ ہیں، 1.5 ارب مسلمان، مگر حیثیت کیا ہے؟ کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. 55 سے زیادہ ممالک، ہماری کوئی حیثیت نہیں. کوئی وہ ایسے ہی کچھ کر لے، کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالتا، کوئی اب ہمیں اقوام متحدہ میں کوئی نہیں پوچھتا. دنیا میں ہماری کوئی پہنچ نہیں ہے، کسی کی میں نہیں مانی جاتی، بلکہ ہم خود غلام بنے ہوئے دوسروں کے پیچھے پیچھے. وجہ یہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن سے اگر اپنے آپ کو جوڑ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو آپ کا سلح فرمان ہے کہ یہ وہ کلام ہے، یہ قرآن ہے جو سے یہ بہت سی قوموں کو اس کی وجہ سے عروج ملتا ہے، اور بہت سی قومیں اس کی وجہ سے پستی میں چلی جاتی. تو قرآن کو سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا، اس کی نصیحت حاصل کرنا ہمارا کام ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی نہیں. تو کیا یہ دعا اور احساس کے ساتھ کتاب، یہ ہمیشہ غور ذہن میں رکھیں، کتاب بہت مبارک کتاب ہے. اس کو ہمیں اس لیے آئی ہے یہ کہ ہم اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ کتاب کی اللہ کے اس کتاب کی حق ہے، یعنی اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے. یہ سارے اس کے قرآن کے حق ہیں، اور ایک حق ادا کرنے سے دوسرا کو ساقط نہیں ہو جاتا، وہ بھی ضروری ہے. انزلناہ کے معنی بتائیں جی، کس نے نہیں بتایا؟ فرحانہ آپ بتائیں. سورہ آپ تو بتا چکی ہیں. بھی ہم نے نازل کیا اسے. بالکل ٹھیک. مبارکن، مصباح خان بول رہی ہو؟ مبارکن کھاؤ. سنیا آپ بتائیں. سنیا ہو کہ نہیں؟ برکت. ہاں بالکل ٹھیک. آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا کس کے ذریعے؟ بتاؤ بیٹا. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. بالکل صحیح. اور قرآن کسے نازل کیا گیا؟ یدبروا، تاکہ غور کریں آیاتی، اس کی آیات پر، یعنی تاکہ یدبروا وہ غور کریں آیات. آیات کے دو مطلب آیت بھی ہوتی ہے جو قرآن کی آیت ہوگی جب ہم پڑھتے ہیں آیت کی آیت، 5ویں آیت، 6ٹھی آیت، اور ایک نشانی بھی آیات کا مطلب نشانی بھی ہے، اور اس کے جمع ہے آیات. آیا ایک اور آیات، اور ہو اس کی. یدبروا آیاتی،
یدبروا کے معنی تاکہ وہ غور کریں. آیات کے دو معنی آیت اور ہم نے پڑھا نا نشانی. ٹھیک ہو گیا. اور تذکرہ تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے. جس کو عقل والے ہوں گے وہی اس پہ عمل کریں گے. جن کی عقل نہیں ہے، جن کے ایک ذہن میں بیٹھ گئی، انہوں نے عقل کیا نصیحت کیا حاصل کریں، انہوں نے سمجھنا ہی نہیں. وہ پڑھے جا رہے ہیں ثواب کی نیت سے. حالانکہ قرآن دیکھیں اللہ کہ قرآن ثواب کی نیت سے نہیں اترا کہ ثواب کماؤ. قرآن آیا اس پہ غور کرو، اس کی نصیحت حاصل کرو. تو نصیحت حاصل وہی کرے گا جو اسے سمجھے گا. بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوگی. وہی کام جو سنی سنائی باتوں میں وہ یقین کرے گا، سنائی باتوں میں وہ چلے گا، اور وہی کرے گا جو آج کل ہم کر رہے ہیں. تذکرہ وہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب. اولو ہم نے پڑھا اولی، اولو والے، لوگ ہوتا عقل، اور الباب عقل والے. تو یہ تذکرہ. جی اسما بتائیں. اے تاکہ وہ سب غور کریں. تذکرہ ہے. اچھا ذکر نصیحت سے نا، تذکیر نصیحت سے. جی جی. ٹھیک ہے بند کر لیں، آپ کو شور ہو رہا ہے. قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے ہمیں ضرورت ہے. ایک سے زیادہ جواب. جی سارا آپ بتائیں. مکمل حاصل کرنے ہمیں ضرورت ہے کس کی؟ ایک سے زیادہ جواب دے سکتے ہیں آپ. نمبر ڈی، نمبر سی، بی، اے، سارے سارے بالکل سارے ہیں، بالکل ہی ہیں. نماز کی، سب کی، ہر چیز کی. خیر دو کی بتا رہے ہیں. نماز کی، تلاوت قرآن کی. مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ذکر عبادت. برکت. اچھا یہ تدبر غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا، زندگی میں اس جی. کی باتوں پر عمل کرنا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک جزاک اللہ. تو ہو گیا. کسی کتاب میں نے اس کو غور، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا اس کو غور کیجیے، اس کو سمجھ کر پڑھیے. اور ہم کچھ نہیں کر رہے. تدبر کیا ہے، کیسے تدبر کرنا ہے؟ سمجھ کے. جس طرح ہم سائنس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں. اگر سائنس کی کتاب ہمیشہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، اخبار کی طرف نہیں پڑھتے نا. اخبار پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس پہ غور کیا جائے. سائنس کتاب پڑھنے سے غور کریں گے تو اس وقت کریں گے جب آپ اس کو سمجھیں گے. غور اسی وقت کر سکے گا انسان جب وہ اسے سمجھے گا. سمجھے بغیر کوئی غور نہیں. قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں، اس سے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ. قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر چلیں گے. قرآن سے تعلق ڈائریکٹ بھی ہے، شخصی بھی ہے، طے شدہ بھی ہے. ڈائریکٹ کیا ہے؟ اللہ سے براہ راست. یہ اللہ کے کلام ہے. اور اللہ یہ کتاب اس طرح نہیں کہ کوئی کتاب لکھ دی گئی ہوئی. یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے مخاطب کیا ہے یعنی ایک دوسرے کو. آپ کو اسے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں کرتے ہیں ڈائریکٹ آپ سے اس طرح بات کرنے والی کتاب لکھی نہیں گئی ہے. یہ بے جان کتاب نہیں ہے. اس کے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ پڑھ کر کرتا کیا ہے، کہ کرتا بھی ہے، میری بات مانتا بھی نہیں، اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے. اب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کرتا کیا ہے. اسی طرح پورے اخلاص سے پڑھیں اور سنیں، پھر اللہ کی ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ آپ سے ڈائریکٹ ہے. اور اس کے بعد شخصی کیا ہے، جب بھی ہم پڑھیں تو اس کے ساتھ یہ سمجھے آدمی کہ یہ میرے لیے. ہم کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے، یعنی کہ مدینہ والوں کے لیے ان پر نازل ہوا ہے. یا ایھا الذین یا ایھا الناس، یہ تو لوگوں کے لیے. یا ایھا الکافرون، یہ کافروں کے لیے. تو میرے لیے کیا ہے، اس میں میرے لیے کیا آمدن سزا ہے، یہ ساری ہمارے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ یہ سب ان کے لیے. فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے، فلاں مدینے والوں کے لیے.
دیکھنا ہے کہ لئے میرے لیے کیا پیغام، تو میرے لیے پیغام کیسے پتا چلے گا؟ جب میں اسے پڑھوں گا، میں سمجھوں گا. میں نے پہلے بار بار کہا، یا جہاں لکھا ہو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کو تو انڈر لائن کریں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں. وہ ہمارے لیے، وہ ڈائریکٹ سارا ہی قرآن ہمارے لیے، مگر اور تو چلے نصیحتیں ہیں یا قوموں کی باتیں بتائی گئی، وہ بھی ہمارے لیے ہی. مگر جہاں یا ایھا الذین آمنو ہے، وہ تو ہے ہی ہمارے لیے. یا بنی اسرائیل، چلو وہ ہمیں باتیں نہ بھی پتہ بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے، اس سے ہم نصیحت حاصل نہیں بھی کر رہے. تو یا ایھا الذین آمنو تو میرے لیے یہ تو احکامات ہیں، اللہ کی طرف سے میرے احکامات ہیں، اور طے شدہ پلان ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کہ لکھنے کا نام تو تیسرا آیت آیت پہ لکھا ہے، سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. جو پڑھے گا اللہ نے پہلے لکھ دیا فلاں دن پڑھنی ہے. اب ہم جو کر رہے ہیں اس وقت جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھا ہوا کہ اس دن یہ اس وقت اتنے لوگ پڑھ رہے ہوں گے، کیا کیا یاد پڑھ رہے ہوں گے. یہ سب اللہ کی طرف سے. اور یہ مطالعہ ریلیونٹ کتنی ہے، یہ کسی بڑی آدمی میں تعلیم مشورے جائیں تو کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو تعلیم کے بارے میں بتائے گا، الٹی سیدھی باتیں تو نہیں بتائے گا نا. تو ہم قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اللہ کی تزکیہ، یاد دہانی وغیرہ متعلق کیسے ہوتی ہے؟ اس کی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے آیات آج کیوں سنائی، جو پڑھ رہے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ ہی مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ اس لیے سنا رہا ہے کہ تم تمہارے سمجھ جاؤ، غور کرو. ہو سکتا ہے کہیں مجھ میں کوئی کمی آئی ہو تو اللہ نے مجھے یہ چانس دیا ہے کہ ابھی تمہیں موقع ہے، غور کرو. تو کیا ہوا ہے؟ تعلق معلوم ہو گیا. تو تدبر کیا ہے؟ تدبر طریقہ مطالعہ، اس کے تصور، احساس، جب پہلے بھی دیکھتے آئے. قرآن کی آیات کو بار بار سمجھ کر پڑھیے، بار بار سمجھ کر پڑھیے. اور کوئی بھی تشریح تفسیر، کوئی بھی تھوڑی بہت اس کی تشریح، جیسے آج کل مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، تو اس سے ہم دو بار پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے. اور بار بار جب اس کو پڑھیں گے تو اس کی روانی بھی آئے گی، اس میں آپ کو ترجمہ بھی آ جائے گا، اور اس کی سمجھ بھی آئے گی. سمجھنا ضروری ہے. تو جہاں تک تصور ہو، غور و فکر کریں کہ زمین آسمان کی بات، اللہ کی کیا جانتے ہیں، جنت کی بات، آسان جنت کی بات آئے تو اس میں آپ کو خوش ہونا چاہیے، جنت کا تصور کرنا چاہیے، اور اللہ سے دل میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. جہنم کی بات ہے، ڈرانے کی بات ہے، تو پھر اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. جن جن باتوں کی جیسے آتا ہے، اگر اس کی اللہ کے زمین و آسمان کی بات ہے، جیسے اس میں لکھا ہو، جیسے بتایا گیا کہ جب آئے تو آپ کا تصور کریں اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی، اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر ادا، احساس ہو. جنت کا ذکر ہو تو شوق و امید ہو. جہنم کا ذکر ہو تو خوف و ڈر ہو. اگر یہ ہوگا کیسے؟ جب ہم سمجھ رہے ہوں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں، یہ تراویحیں پڑھی جاتی ہیں، ایک حرم میں پڑھی جاتی ہیں. ان کی زبان ہے وہ سمجھتے ہیں تو وہ روتے بھی ہیں. ان کے لہجہ دیکھیں، لہجہ چینج ہوتا رہتا ہے. وہ اس طرح جس طرح بات کر رہا ہو سر، کبھی ان کے اونچے جا رہے ہیں، کہ ہمارے یہاں ایک روانی سے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، اس لیے گڑگڑاہٹ ہمارے یہاں بس ختم کرنے کا مقصد ہوتا ہے. اس میں بہت ضروری ہے. اور یہ تذکر کا سادہ ذکر، دعا کریں، ہر عمل کے لیے ابتدا دعا سے کریں. پھر احتساب کریں کہ میں نے اس ہفتے میں کیا کیا، کیا غلط کام کیا، اللہ کے لیے میں نے کیا کیا، اپنے سمجھنے کے لیے میں نے قرآن سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم دیا ہے، کتنا پیسہ خرچ کیا، اور پلان بنائیں کہ اگلے ہفتے میں نے کیا کرنا ہے. دعا قرآن ہر آیت عمل کے لیے، دل آزا دعا کے لیے، ہر عمل کی طرح دعا سے ہے. کوئی بھی کام کریں، انما الاعمال بالنیات، نیت سے، نیت اچھی ہونی چاہیے. احتساب کریں کہ دعائیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، صرف کتاب کھولے اسکول نہیں جائے گا تو کبھی بچہ پاس نہیں ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ احتساب بھی کریں کہ جو کام کر رہا ہوں کر بھی رہا ہوں کہ نہیں، صرف دعائیں کر رہا ہوں. پلان بنائیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. تعلق باللہ، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی فکر، ذکر، عبادات، اخلاق، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. یہ سارے یہ تعلقی پلان بنا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور تبلیغ کیوں کرنی ہے، کسی کو ایک دوسرے کیوں بنانا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغو کیا ہے؟ فعل امر. بلغو پہنچا دو، تم سب پہنچا دو. بلغو سب پہنچا دو. کیا؟ عنی مجھ سے، عن سے، یہ آگے میرے، مجھ سے، یعنی میری طرف سے پہنچا دو. ولو اگرچہ آیا ایک آیت ہو، یعنی میرے سے تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ چلی تو اسے آگے پہنچاؤ. کسی ایک کو تو پہنچاؤ، اپنے گھر والوں کو پہنچاؤ، کسی کو پہنچاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے یہ.
बल्लिगू पहुंचा दो मेरी तरफ से वलो आया एक अगर एक आया तो ये जरूरी है कि मुझे सारा कुरान आएगा तो मैं आगे समझाऊंगा जी। अगर आपको एक आयत भी आती है तो उसे आप बताएं, हो सकता है कि उसके ज्यादा आपसे समझ आ जाए, किसी और समझने वाले ज्यादा वो आदमी समझ जाए और वो उस पर अमल करने लग जाए, वो कहीं ज्यादा आपका फायदा पहुंचाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे दूसरे को मोहब्बत और हिकमत के साथ बेहतरीन अंदाज में पहुंचाना है। इसमें अपना वक्त पैसा और सलाहियत को लगाना है, अपना टाइम लगाएं, पैसा भी लगाएं, किताबें लें और जो भी आप करना चाहें, सलाहियत अपनी जो इंटेलिजेंस आप हम सारी हमारी जो सलाहियत हमने सारी जवानी की सलाहियत सारी सलाहियत हमने लगा दी दुनियावी कामों में, दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन हमने इस पे कितना वो जोर लगाया इसका हम सोचना चाहिए। जो लोग ये काम करें उन पर मदद करें, उन पे पैसा लगाएं, उनकी किताबें खरीदें, उससे उनको फायदा होगा, इल्म हासिल करें, उनको और भी देखें, उनकी मदद भी करें ताकि और वो किताबें छाप सकें। बहुत से इदारे हैं जो काम करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते, उनकी मदद करनी चाहिए, ये भी सब आपका काम है। उसमें आपका सदका जारिया किताब आपके पैसे से कोई छपी और वो चलती रहेगी उस वक्त आपको सदका जारिया है। तो ये अगले आयतों अज़कार को इसी तरह पढ़ना है, हर आयत पर गौर करें, हर आयत पर गौर करें और ये हर मजमून के साथ अल्लाह से दुआ भी करें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह के जन्नत की बात है, जैसे मैंने बताया तो मैं दुआ करें अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे। अगर अच्छे अमाल की बात है दुआ करें अल्लाह हमें मुझे तौफीक दे कि मैं अच्छे अमाल करूँ। बुरी बातें आ रही थी अल्लाह से तौफीक, अल्लाह से दुआ की अल्लाह मुझे बचा, शैतान के शर से बचा, इत्मीनान खराफात में ना पढ़ूं, बेहयाई के काम में ना करूं। जो भी हम पढ़ते हैं उस पे हमें दुआ भी करते रहने चाहिए और उस पे अमल करने की पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। सिर्फ दुआ नहीं, अमल भी करना है, कोशिश भी करनी है। तो कुरान के हकूक जैसे मैंने बताया कुरान के हकूक हैं, सबसे पहला उस पर ईमान रखना, ये अल्लाह की किताब, उस पर ईमान आएगा कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने हमारे लिए उतारी है। फिर हम इसको पढ़ेंगे भी, शौक से पढ़ना भी है, इसे पढ़ के समझना भी है, समझने के बाद गौर भी करना है, गौर करने के बाद उसको अमल भी करना है और आखिर में इसे फैलाना भी है। यानी 6 हकूक कुरान के हक हैं, कुरान के हकूक हैं जो हर इंसान को, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हर सिर्फ ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसे समझना भी ज़रूरी है। समझेंगे कब, और समझ पे इस पर गौर फिक्र भी करना है, गौर भी करना है और इन्हीं से काम नहीं चलेगा, इस पर अमल भी करना है। अमल नहीं किया, सिर्फ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया और बस समझा कुछ नहीं, तो भाई इससे तो कुछ भी नहीं होना। ये जरूरी है, ये हक है, उसका हक आपने एक हक अदा किया, चरण 2 और किया, आपने मान लिया और पढ़ लिया, 2 काम कर लिए, ये कहाँ गए? ये भी हकूक कुरान के जो हमने सब अदा करे, समझना भी है, उस पर गौर भी करना है, फिर सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी उस पर अमल करना है, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करनी है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मुझे ईमान कुरान के मुताबिक जिस तरह तूने मुझे हुक्म दिया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी को डालने की, ज़िंदगी को गुजारने की हमें तौफीक दे, हमारी मदद कर। और फिर इस काम को फैलाना भी है, कुरान का पैगाम यानी अल्लाह का पैगाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमें लोगों को बताना भी है। मगर बताएंगे क्या? जब हम खुद पढ़ेंगे हमें पता होगा कि जितना पता हो सबको बताएं, जिसको भी बता सकें, अपने घर में बताएं, अपने भाई को बताएं, अपनी बहन को बताएं, अम्मी को बताएं, अब्बू को बताएं, औलाद को बताएं। जितना भी आपने पढ़ा है, एक हदीस भी सुनी हो उसको बताएं, तो आप उससे से कम आपको फर्ज अदा हो जाएगा। और ये कभी भी ना सोचें कि जी मैंने फलां को कहा तो उससे मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, आपने अपना फर्ज पूरा किया। आप खुद सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों से क्या क्या तबलीग, उनको कितनी, उनको तो मार पड़ती थी, सामने से गालियां पड़ती थी, उनको कहाँ बात मानते थे, मगर आपने कभी तबलीग छोड़ी तो नहीं। उन्होंने आखिर तक और सारे लोग मुसलमान थोड़े ही हो गए। अभी भी आप कैसे हो गए? आप 10 आदमी बात के हो सकता है 2 ही आदमी आपकी बात पे अमल करें, हो सकता है आपके बात सामने कुछ ना कहे मगर पीछे जाके कहते हो कि जी ऐसे ही करता है, फालतू बातें करता है। तो वो भले कहे, आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, फिर उस पर आप अफसोस ना करें। और यही तो सब्र है जो हमने पढ़ा ना कि वतवासो बिस्सब्र वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र, सब्र यही है कि अगर आपने कोई बात की और उस पर अगला अमल नहीं किया और आपको अफसोस हो रहा है, आप सब्र करें, कोई बात नहीं। अगर आपको उसने बुरा कह दिया, बुरा भला कहा, उस पर आप सब्र कर जाएं, आगे से लड़ाई ना करें, अपने तरीके से उसको समझाएं। अगर नहीं बात करता, उसको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। देखें ना, आप देखें ना, हर जितने भी आपने तकारीर सुनी है या तो खुतबे होते हैं, आखिर में क्या होता है?
وما علینا الا البلاغ، وما اور نہیں علینا ہم پر ذمہ داری، الا مگر بلاغ پہنچا دینے کی. اس پہ یہی ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارا تو پہنچا دینے کی ذمہ داری، اس کی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آگے اللہ کا کام ہے، اللہ نے توفیق دینی ہے. آپ نے اپنا کام کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبوں میں دیکھ لیں، ابھی بھی جو خطبے دیتے ہیں سب کیا یہی وما علینا الا البلاغ، نہیں ہم پر ذمہ داری سوائے پہنچانے کی. پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، باقی کوئی مانے نہ مانے وہ اللہ کی ذمہ داری. تو یہ بھی آپ سے بغیر سمجھے تدبر کے تذکر کے نہیں ہو سکتا. یعنی مقصد نزول قرآن پورا ہو ہی نہیں سکتا. آج اور ابھی دعا کریں قرآن کبھی بھی ہو جائے انشاءاللہ، قرآن کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. اور قرآن سیکھنے کا پروگرام جاری کیسے ہوگا؟ ایک تو قرآن پڑھیں گے، دوسرا عربی زبان کا آنا بہت تھوڑی، جتنی بھی آئے آنا چاہیے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم نے بھی شروع کیے، تو آپ وہ کورس شروع کرا دو، بڑا آسان سا ہے. تو وہ شروع سے عربی زبان کے الفاظ آئیں گے تو اس سے قرآن سمجھنے میں مدد ملے گی. جی قرآن کا شخصی تعلق کا مطلب؟ جی عظمیٰ فاروق آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، بتائیں. شخصی قرآن تعلق کی ہر آیت میرے لیے ہے یا ہر مسلمان کے لیے ہے؟ لیکن سر اس میں تو سبھی کے لیے نہیں آئے گا. ہر آیت آپ اوپر دوسروں دیکھیں کے لیے کیا بھی لکھا ہے. یہ کیا ہے؟ شخصی تعلق کا مطلب. استاد یہ پوچھا نا شخص کون ہے، ہاں میرے لیے بات ہاں، تو یہ میں نے کہا تھا ہر آیت میرے لیے ہے. بس تو آپ نے ٹھیک بتایا. پھر آپ زیادہ چلے گئے نا، آپ ڈیٹیل ہاں میں چلے گئے. پہلے سوال صحیح. ٹھیک تھا، ڈیٹیل میں چلے گئے. ٹھیک خدا کر مائک آف کر لیں. جی تدبر کے بنیادی پہلو کیا ہیں؟ جی شکرہ بتائیں. تدبر مطالعہ تصور اور احساس، سوچنا اور و فکر کرنا. تو مطالعہ تصور. ٹھیک ہے شکر ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی شکر ہے. چلے کوئی بات نہیں، غلطی ہو تو غلطیاں تو ہو جاتی ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک جی ہے. جی تذکر کرنے کا بالکل سادہ طریقہ، تذکر نصیحت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی کون بتائے گا؟ کوئی تو بتائے. کوئی بات ٹرائی کر لیں، کیا ہو گیا، غلطی ہو جائے گی، خیر ہے. تذکر کرنے کا بالکل سادہ طریقہ. جی سورہ کوشش کریں. سر اے آئے گا کیا؟ دعا احتساب جی جی میرا بھی خیال ہے احتساب اور پلان تو اے یا بی ہوگا. اے یہی. سے جی عظمیٰ آپ نے صحیح. چلیں ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کوئی سوال تو نہیں؟ چل پھر ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے و یاد کرنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا کریں سارے کام ہم اس پہ پورے اتریں. اور جس طرح جیسے آج کی آپ ڈیوٹی جو آج لوگ نہیں آئے ان تک اپنا یہ پیغام پہنچائیں. ان کو تھوڑا بہت سمجھا دیں کہ آج ہم نے یہ پڑھا. جو لوگ آج بہت سے لوگ نہیں ہیں نا، ڈگری والے ہیں نہیں، تو ان پہ اور پھر دعا ان کو پڑھائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.